بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شہر کے خوبصورت موسم کی۔ تو باغات کے شہر میں بارش سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج مزید بارش کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ کل سے طاقتور سپیل 10 جولائی تک بارشیں برسائے گا۔ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ باغات کے شہر میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج مزید بارش کی بھی پیشگوئی۔ کل سے طاقتور سپیل 10 جولائی تک بارشیں برسائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مانسون سیزن میں تعمیراتی سائٹس پر سخت حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کا LTA کو حکم۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر 15 اگست تک کھدائی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ تمام تعمیراتی سائٹس پر شورنگ اور ریٹیننگ وال کے انتظامات یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ تہہ خانوں کی تعمیر سمیت تمام سائٹ پر اسٹرکچرل استحکام اور حفاظتی اقدامات لازم قرار دیے ہیں۔ آرکیٹیکٹس، اسٹرکچر انجینئرز، ریزیڈنٹ انجینئرز کو 3 روز میں سیفٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نے کہا ہمسایہ املاک، عوامی انفراسٹرکچر اور انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ عدم تعمیل پر FIR، پراپرٹی سیل، بلڈنگ پلان منسوخی اور بھاری جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ تمام متعلقہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ نور الامین مینگل کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئیں۔ چاول کی قیمتوں میں بھی تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ مہنگائی نے کم آمدنی والے طبقے کی مالی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ شہزاد خان عبدالی سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی شہزاد۔ بالکل، گھی اور آئل کے بعد چاولوں کی قیمتوں میں اضافے کا جو رجحان ہے وہ اسی طرح برقرار ہے، اور آج شہر کی ہول سیل منڈیوں کے اندر چاولوں کی قیمت میں 5 روپے سے لے کے 8 روپے فی کلو گرام کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کے بعد پریمیم کوالٹی کے جو چاول ہیں وہ 520 سے 640 روپے فی کلو گرام تک جو ہے وہ فروخت کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو دوم کوالٹی کے ہیں وہ 420 سے 480 روپے فی کلو گرام تک دیکھے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے شہری شکوہ کرنا ہے۔ شہری یہ کہتے ہیں کہ اجناس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس حوالے سے مہنگائی کو روکنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ جو 8 بنیادی اشیاء ضروری ہیں، جن میں آٹا، چینی، گھی، آئل، دالیں اور چاول وغیرہ شامل ہیں، ان کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ جو کم آمدنی والا طبقہ ہے وہ اپنا گزر بسر جو ہے وہ بآسانی کر سکے۔ اس وقت شہر کی اوپن مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ اضافہ یا سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ گھی اور آئل اور اس کے علاوہ چاولوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں LPG سرکاری نرخ پر ناپید، شہری مہنگی خریدنے پر مجبور ہیں۔ LPG کا سرکاری نرخ 241 روپے فی کلو مقرر ہے۔ دکانوں پر LPG 450 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا ہے۔ مزید شہریوں کی جانب سے کیا مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں، طلحہ اشرف سے جان لیتے ہیں۔ جی طلحہ۔ LPG کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو سرکاری نرخ نامے کے مطابق 241 روپے مقرر ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں شہر بھر میں مختلف دکانوں پہ مختلف ریٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں، جو کہ 300 سے 450 روپے تک جاتے ہیں، جبکہ یہ ریٹس جو ہیں وہ تقریباً 100 روپے اور 150 روپے کے فرق کے ساتھ بیچے جا رہے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف دکانوں پر جو LPG کی قیمتیں ہیں وہ زیادہ بڑھائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے بعد LPG کی ڈیمانڈ میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد سرکاری نرخ نامے کو نہ مانتے ہوئے شہر بھر کی دکانوں پر LPG کی جو اوور چارج ہے وہ جاری ہے اور زیادہ قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ قیمت دینے کی وجہ سے گھر کا بجٹ بھی خراب ہو رہا ہے، اور یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ متعلقہ محکمے اس پر نوٹس لیں اور سرکاری نرخ نامے کو لاگو کروایا جائے۔ شہریوں کی جانب سے مختلف اداروں پہ کمپلین بھی کی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو شہر بھر میں یہ اوور چارج کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور LPG کی قیمتیں جو ہیں وہ تقریباً 450 روپے فی کلو تک جو کہ یہاں پر وصول کی جا رہی ہیں۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں، شہری گیس بھروا رہے ہیں، مگر جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ طلحہ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لیسکو نے 1 سال کے دوران بلوں کی قیمت میں نادہندگان سے 1 ارب سے زائد کی ریکوری کر لی۔ شہر میں نادہندہ گھریلو، کمرشل، صنعتی سمیت دیگر صارفین سے ریکوری کی گئی۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے، شاہد سپرا ہمارے ساتھ ہیں۔ جی شاہد سپرا۔
جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے ریکوری مہم کے دوران صرف لاہور شہر کے صارفین کی بات کی جائے تو 1 ارب روپے سے زائد کی ریکوری کی گئی ہے، جبکہ ریجن بھر سے 2 ارب 19 کروڑ روپے بلوں کی مد میں وصول کیے گئے ہیں۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شہر میں بہت سارے ایسے صارفین تھے جن کے میٹرز لگائے گئے، لیکن بلوں کی عدم ادائیگی پر جب وہ منقطع ہوئے تو لیسکو کی جانب سے ایک اور میٹر لگا کر دے دیا گیا اور اس کی بنیاد پر وہ بجلی استعمال کر رہے تھے۔ لیکن گزشتہ سال کے دوران جو ریکوری کمپین شروع کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ 1 میٹر اگر کسی جگہ پر نادہندہ ہوا ہے تو دوسرا کنیکشن منقطع کیا جائے۔ اس طرح لیسکو کی جانب سے یہ کمپین چلائی گئی، جس کے نتیجے میں 2 ارب 19 کروڑ روپے واجبات کی مد میں گھریلو، کمرشل، انڈسٹریل اور دیگر صارفین سے وصول کیے گئے ہیں۔ شہر کی اگر بات کی جائے کہ جس میں گلشن راوی کے علاقے شامل ہیں، بادامی باغ، شاہدرہ اور اطراف کے علاقے ہیں، ان کے صارفین کی اگر بات کی جائے تو مجموعی طور پر 21 کروڑ 49 لاکھ روپے بلوں کی مد میں وصول کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کمپنی کے سینٹرل سرکل کی بات کی جائے جس میں سمن آباد، ٹاؤن شپ، رائیونڈ اور کچھ کوٹ لکھپت کے علاقے شامل ہیں، علامہ اقبال ٹاؤن کا علاقہ بھی اسی میں شامل ہے، تو ان صارفین سے بھی 9000 کے قریب صارفین بنتے ہیں، ان سے تقریباً 39 کروڑ 66 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی ہے۔ یہ وہ صارفین ہیں جو سالہ سال سے بل جمع نہیں کروا رہے تھے، لیکن مہم کے دوران ان سے بلز وصول کیے گئے ہیں۔ تھرڈ سرکل کی یعنی کہ ایسٹرن سرکل کی اگر بات کی جائے تو اس میں 4315 صارفین ہیں، ان سے بھی 32 کروڑ روپے کے واجبات وصول کیے گئے ہیں۔ ان میں باغبان پورہ، شالامار، واہگہ اور اطراف کے علاقے شامل ہیں، وہاں سے ان نادہندہ صارفین کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ڈیفنس اور کینٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی صارفین بلوں کی ادائیگی نہیں کر رہے تھے، جس میں کوٹ لکھپت کا علاقہ شامل ہے، والٹن کا علاقہ بھی شامل ہے۔ اس میں مجموعی طور پر 9 کروڑ 54 لاکھ روپے بلوں کی مد میں وصول کیے گئے ہیں۔ لیسکو کی جانب سے وفاقی حکومت کی ہدایات کی روشنی میں یہ کمپین لانچ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں گزشتہ مالی سال کے دوران وہ بلز جو کہ صارفین کی جانب سے ادا نہیں کیے جا رہے تھے وہ ان کے خلاف ایکشن لینے کے بعد 2 ارب 19 کروڑ روپے بلوں کی مد میں وصول کر لیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ شاہد سپرا۔ پنجاب کلین ایئر پروگرام کی بڑی ای وی اسکیم اعتراضات کی زد میں پنجاب کلین ایئر پروگرام کے تحت ای بائک اسکیم پر محکمہ خزانہ کے تحفظات 1 لاکھ ای بائکس اور رکشہ اسکیم پر مالیاتی وضاحت طلب کر لی گئی۔ الیکٹرک بائک فائنینسنگ اسکیم کے مالی ڈھانچے پر وضاحت دی جائے، محکمہ خزانہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ مزید کیا تحفظات عائد کیے جا رہے ہیں، بات کریں گے، ہمارے ساتھ علی رامے ہیں۔ جی علی رامے۔ پنجاب میں ای بائکس کا منصوبہ ہے اور اس کے لیے خاص طور پر حکومت پنجاب کی طرف سے جو پی کیپ ہے جو کہ عالمی بینک کی طرف سے ایک معاونت کے ساتھ یہ پروگرام شروع کیا گیا اور اس میں ٹرانسپورٹ کا بھی ایک کمپوننٹ جو ہے وہ شامل ہے۔ تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ تجویز دی گئی کہ اس کو فنانسنگ کی اسکیم کے لیے ایک ایم او یو جو ہے وہ بینک آف پنجاب کے ساتھ جو ہے وہ سائن کر دیا جائے، تو اس پر محکمہ خزانہ پنجاب کے کچھ تحفظات تھے اور انہوں نے کچھ وضاحت جو ہے وہ طلب کی ہے کہ اس منصوبے کو باقاعدہ طور پر اگر فائنانسنگ اسکیم کے تحت بینک آف پنجاب کے ساتھ جوڑا جانا ہے، اس کے ساتھ ایم او یو سائن کرنا ہے، تو کچھ وضاحت جو ہے وہ دی جائے، کیونکہ اس کے ایم او یو کے اندر کلیریفیکیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اب پی کیپ کے تحت ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ ای بائکس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے، تو ابتدائی طور پر جو تخمینہ لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ 1,20,000 ای بائکس جو ہیں اور اس میں 2 ویلرز اور 3 ویلرز جو ہیں وہ لوگوں میں دیے جانے ہیں سبسڈی کے طور پر، اور حکومت ایک اچھی خاصی سبسڈی دے کر لوگوں کے اندر یہ جو موٹر بائکس ہیں، رکشہ ہیں، وہ ان کی فراہمی کو یقینی بنائے گا۔ لیکن اس پروجیکٹ کے اوپر جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کے تحفظات ہیں وہ بھی واضح ہے کہ جو فائنانسنگ کے لیے ایم او یو کرنا ہے بینک آف پنجاب کے ساتھ، اس میں اس کے ماڈل کے اوپر اس کے رسک انالیسس جو ہے وہ کیا جائے، مالی خطرات جو ہیں وہ بتائے جائیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی کنٹینجنسی ڈیمانڈ ہے وہ بھی اس کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ کچھ تحفظات لگا کر فائنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ معاملہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیجا ہے کہ اس کی کچھ وضاحت جو ہے وہ دی جائے تاکہ پھر اس کو کابینہ سے اپروو جو ہے وہ کروایا جائے۔ تو کابینہ کی اپروول کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ بھیجا تھا، جس پر فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اس سمری کے اندر واضح اعتراضات اٹھائے کہ اس منصوبے کے آغاز سے قبل کچھ فائنانسنگ اسکیم کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ دور ہوں تو پھر اس منصوبے کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا۔ علی رامی آگاہ کریں تو بہت شکریہ آپ کا۔ ایل ڈی اے آئی ٹی اصلاحات گھر بیٹھے نقشہ جمع کرانے اور منظوری کا عمل ہوائی دعویٰ نکلا۔
वन विंडो सेल पर शहरी पेचीदा IT निज़ाम से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शोबे टाउन प्लानिंग का AI की मदद से नक्शे पास करना, गैर कानूनी बिल्डिंग्स की मॉनिटरिंग के दावे बेबुनियाद निकले हैं। मजीद अहवाल जानेंगे, दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, LDA में जो वन विंडो सेल पर जदीद इस्लाहात की बात की जा रही थी वो अब पूरी तरह असर दिखाती नज़र नहीं आ रही, और जितना भी कंप्यूटराइज सिस्टम था, IT सिस्टम था, इस्लाहात लाई गई, बहुत दावे किए गए कि वन विंडो पे नक्शा जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहीं से अप्रूवल आ जाएगी और शहरी घर बैठे ही उसकी फ़ीस जमा करा के अपना अप्रूव नक्शा ले लेंगे, और AI की मदद से जो है वो दिखाया जाएगा, तमाम साइटों का सर्वे किया जाएगा, कमर्शियल नॉन कमर्शियल बिल्डिंगों का सर्वे किया जा सकेगा। ये सब हवाई बातें साबित हुई हैं और LDA में ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं की जा रही, बल्कि शहरियों को मज़ीद मुश्किलात में मुब्तला किया जा रहा है और ई-बस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आ रहे हैं जिनको दुरुस्त नहीं किया जा रहा। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब के वाज़ेह अहकामात थे कि इसको ऑनलाइन किया जाए, ई-बस को कामयाब बनाया जाए, लेकिन LDA के अंदर मुबैना तौर पे एक ख़ास ग्रुप, एक ख़ास माफिया इस चीज़ को फारिग कर रहा है, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है ताकि उनके अपने मामलात चल सके और जो नज़र न्याज है उसका सिलसिला ना रुके। अब हालात ये है कि जहाँ पे लोग ख्वार हो रहे हैं वहाँ पे इनका अपना सिस्टम इस हद तक तकलीफ दे हो गया है कि कई कई दिन तो नादरा का जो वन विंडो सेल पर बायोमेट्रिक काउंटर है वही काम नहीं करता। एक शहरी अगर पैसे जमा करा देता है, बैंक में LD के अकाउंट पे आ जाते हैं, तो फिर उसका चक्कर लगवाया जाता है, फाइल अकाउंट में भेजी जाती है, अकाउंट से दोबारा वेरीफाई होता है और उसके बाद शहरी दोबारा आता है और वो LDA को दरख्वास्त देता है कि जी मैंने पैसे जमा कराए थे आपके अकाउंट पे, वो वेरीफाई हो गए हैं, वो वेरीफाई करवा लिए गए हैं, अब मेहरबानी करके मुझे मेरा सर्टिफिकेट या जो भी कंप्लीशन है वो जारी किया जाए। ये इतना बसीदा निज़ाम है कि शायद अब पंजाब के चंद एक महकमों में ऐसा निज़ाम हो, इतना पेचीदा, जो शहरियों को इतनी तकलीफ दे रहा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। महकमे खजाना की जानिब से अगले माली साल का बजट जारी ना हो सका। अभी तक पहले क्वार्टर का बजट जारी नहीं किया गया। अगले माली साल का बजट 27 जून को पास हो गया था। तो आपको आगाह कर रहे हैं, महकमे खजाना की जानिब से अगले माली साल का बजट जारी नहीं किया जा सका। अभी तक पहले क्वार्टर का बजट भी जारी नहीं किया गया है। अगले माली साल का बजट 27 जून को पास हुआ था। टीचिंग अस्पतालों की सफाई का निजाम सुथरा पंजाब अथॉरिटी को देने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी बल्दियात और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ से रिपोर्ट मांग ली है। महकमे बल्दियात और महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर आज इजलास में मामलात का जायजा लेंगे। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसे खोकर। हुकूमत पंजाब ने टीचिंग अस्पतालों की सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो सुथरा पंजाब अथॉरिटी को देने की तजवीज़ तैयार की है और महकमा जो हेल्थ और महकमा लेबर जो है, महकमा बल्दियात जो है, उन्होंने इस तजवीज़ से ओके किया है और CM सेक्रेटरी ने इस तजवीज़ पर गोहर देने का हुक्म दिया है और वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी बल्दियात और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को इस पर इजलास करने और इसका लेआउट तैयार करने, इसके खदोखाल तैयार करने की हदायत किया है कि इस पर कितना खर्चा आएगा और जो टीचिंग अस्पताल है वो सुथरा पंजाब अथॉरिटी को सफाई सुथराई के कितने पैसे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा या क्या तरीक़ेकार होगा, इसके सारा तरीक़ेकार, इसके सारे मैनुअल जो होगा या वैसे होगा, इसका सारा जो है खदोखाल और इसका सारा लेआउट तैयार करने, इसका सारा प्लान तैयार करने का हुक्म दिया है और इस पर आज इजलास भी हो रहा है महकमा हेल्थ में और इस वाले से सुथरा पंजाब अथॉरिटी जो है अब टीचिंग अस्पतालों में सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो संभाल लेगी। बहुत शुक्रिया।